السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں؟ آج ہم پڑھیں گے ایمانیات و عبادات والے چیپٹر میں سے پہلا سبق زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں سے مخصوص شرح کے ساتھ مصارف زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے پاس باقی رہ جانے والا مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کی برکت سے انسان باطنی بیماریوں مثلاً بخل وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عاقل بالغ مسلمان اور آزاد ہو اور پورے سال ایسے مال کا مالک ہو جو مال قرض اور ضروریات زندگی مثلاً گھر کے سامان کھانے پینے اور پہننے سے زائد ہو۔ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا چاندی اور سونے کا نصاب ہے، جس پر 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ جانور پر زکوٰۃ کا نصاب 5 اونٹ 30 گائے اور بھینسیں اور 40 بکریاں ہیں جن پر سال گزرنے کے بعد مقررہ شرح کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ نقدی اور مال تجارت پر بھی 2.5% کی شرح سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ زکوٰۃ کی حیثیت نفلی صدقہ کی نہیں بلکہ یہ ایک فرض ہے جس کو ادا کرنا ہر صورت لازم ہے۔ یہ ایک MCQs کا جواب بھی ہے کہ زکوٰۃ کی حیثیت اسلام کے اندر کیا ہے۔ زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ اسلام میں زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی 5 چیزوں پر بنیاد رکھی گئی ہے، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ جب بھی آپ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے عہد حکومت میں دیگر احکام اسلامی کے ساتھ نظام زکوٰۃ کا نفاذ بھی فرمایا، اور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور اس کے ساتھ جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر ضرور ان سے لڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا ترک کر دیتے ہیں تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوں تو کبھی بارش نہ ہو۔ عشر کا لغوی معنی 10واں حصہ ہے۔ دینی اصطلاح میں یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، ترجمہ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو اس پر عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ ہے، یعنی 10% اس پر عشر ہوگا، اور جس زمین کو کنویں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ ہے، 5% حصہ ہے۔ سرکاری ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے عشر ادا نہیں ہوتا۔ یہ 10% اور 5% کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10 نکلے ہیں توڑے یا بوریاں کہہ لیں تو اس میں سے 1 بوری جس زمین کو جو زمین بارانی ہے یعنی بارش سے جو سیراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں 20 اگر بوریاں نکلی ہیں تو 20ویں بوری اللہ کی راہ میں 19 آپ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر 10 بوریاں نکلی ہیں اور زمین جو ہے وہ کنویں سے سیراب کرتے ہیں تو اس میں سے 10ویں بوری جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اور باقی 9 آپ کی ہیں۔ سرکاری ٹیکس، اور ہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج ہی ہم یہ بات پڑھ رہے تھے صبح کے وقت سورہ توبہ کے اندر
کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ زکوٰۃ لو، ان سے صدقات لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ اس سے دلوں کی تطہیر ہوتی ہے، دل پاک ہوتے ہیں۔ کیوں دل پاک کیسے ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ کا دل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس وجہ سے کہ زکوٰۃ بخیل لوگ نہیں دیتے۔ توجہ سے بات سنیں میری، بخیل لوگ، کنجوس لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے ان کو کچھ ہوتا ہے، دل کو کچھ ہوتا ہے۔ تو بخل ایک بیماری ہے جس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جب وہ بیماری ختم ہو جائے گی تو اس وقت باطن پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک گندگی ختم ہوگی تو باطن پاک ہوگا۔ تو دیکھو زکوٰۃ دینے سے، مال اللہ کی راہ میں دینے سے باطنی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ تو آگے دیکھیے ذرا، اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں روح کو حاصل ہے۔ زکوٰۃ سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے اور فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ دولت گردش میں رہتی ہے جس کی وجہ سے دولت کی تقسیم منصفانہ ہوتی ہے، نتیجتاً جرائم اور ظلم کے خاتمے میں مدد ملتی ہے، گداگری رک جاتی ہے، دولت صرف چند ہاتھوں میں محدود نہیں رہتی، زکوٰۃ ادا ہونے سے طبقاتی تقسیم آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے نظام زکوٰۃ کو مؤثر بنانا ضروری ہے تاکہ معاشی عدل قائم ہو اور اس نظام کی برکات بھی حاصل ہوں۔ اب آتے ہیں اس کے مشقی سوالات کی طرف۔ تو سب سے پہلے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ دین اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت ہے فرض کی۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق نے کن لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا؟ زکوٰۃ کا انکار کرنا۔ تیسرا، حدیث نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے سے اللہ آسمانوں سے بارشوں کو روک لیتا ہے۔ 4، زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے عشر۔ زکوٰۃ کا نظام رائج ہونے سے ختم ہو جاتا ہے نظام گداگری کا، گداگری کا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی آج بھی میں نے آپ کو صبح بات کہی ہے کہ اگر سبھی لوگ زکوٰۃ ادا کریں تو بھیک مانگنے والے ختم ہو جائیں، اور ایسا صرف 2 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ ہو چکا ہے اور دوسری دفعہ ہوگا۔ جو ہو چکا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، جن کا دور خلافت کا دور گنا جاتا ہے، اور اس دور کے اندر ایسا تھا، اتنے اچھے حالات آ گئے کہ لوگ اعلان کیا کرتے تھے ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا، لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ دوسرا دور آئے گا امام مہدی کا، حضرت امام مہدی کے دور کے اندر چوکوں کے اندر اعلان ہوگا ہے کوئی جو ہم سے مال لے، کوئی نہیں آئے گا، ایک بندہ آئے گا، وہ آ کے اسے کہا جائے گا جتنا تیرا دل کرتا ہے یہ بیت المال ہے، جتنا تو بھر سکتا ہے لے جا، اٹھا سکتا ہے جتنا، وہ اپنی جھولی کے اندر ڈالے گا، حتیٰ کہ اس کی جھولی سے نیچے گرنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا کہ میں کتنا لالچی آدمی، لگتا ہے امت محمدیہ میں سب سے لالچی میں ہی ہوں کہ میں اکیلا ہی آیا ہوں اور میرے اندر ہرس دیکھو کتنی ہے، وہ پھینک دے گا۔ تو اسے کہا جائے گا کہ نہیں نہیں اس کو پھینکو نہیں، ہم وہ ہیں جو دیا ہوا مال واپس نہیں لیتے، اس کو لے جاؤ، یعنی اتنا مال ہوگا۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب عدل و انصاف قائم ہو۔ اب آتے ہیں مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ تو زکوٰۃ کا معنی مفہوم بیان کریں، پہلا سوال ہے، تو اس کا جواب یہ نشان لگا ہوا ہے، دیکھ لیں، پہلی لائن، اور مصارف زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا ہے۔ چلو دوسرے سوال کا جواب ہے نقدی اور مال تجارت پر بھی، دوسرا سوال تھا نقدی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کی شرح تحریر کریں۔ تو نقدی اور مال تجارت پر بھی 2.5% کی شرح سے، یعنی 1 لاکھ ہے تو اس میں سے 2,500، اور اگر 100 روپیہ ہے تو اس میں سے 2.5 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے چھوٹا سا۔ تیسرا سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو یہ ہے اس کا جواب۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت آتی ہے، جب سیدنا ابوبکر صدیق کے دور مبارک میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، یہاں سے لے کر میں ان سے ضرور لڑوں گا۔ تیسرا سوال زمینی پیداوار پر عشر کی شرح کیا ہے؟ تو یہ ہے اس کا جواب، جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو، یہاں سے لے کر 5% حصہ ہے۔ پانچواں سوال ہے زکوٰۃ اور عشر میں کیا فرق ہے؟ بظاہر تو اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر زمینی پیداوار کا، یہاں سے لے کر یہاں تک۔
آتے ہیں تفصیلی سوال کے جواب کی طرف، تو پوچھا گیا ہے زکوٰۃ و عشر پر تفصیلی نوٹ لکھیں، تو اس کا جواب بیٹا جی پورا سوال ہی ہے، پورا جتنا آپ نے سبق پڑھا ہے وہ سارا اس کا جواب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ کو ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں ضرور اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔